اس میں شفا ہے، اس کا نام بھی شفا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ گئے اور وہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا، کسی گاؤں کے کسی بستی کے پاس پڑاؤ ڈالا، وہاں اترے تو ان لوگوں نے وہاں بستی والوں سے کہا ہماری مہمان نوازی کرو بھائی، اب سفر سے آئے مہمان ہیں، حق بنتا ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، نہیں دیا، استطعما، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ یہی موسیٰ علیہ السلام غصہ بھی آیا کہ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں اور انہوں نے کھانا بھی نہیں کھلایا ہمیں، مہمان نوازی کرنی چاہیے نا، تو کھانا نہیں دیا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور ان کے مرد بھی نہیں تھے، ان کے مرد کسی کام سے سب گئے ہوئے تھے، تو ان کے پاس سے ایک لونڈی آئی، اتت فاتتنا امرأۃ، اور آ کے کہنے لگی کہ سید القوم سلیم، قوم کا جو سردار ہے وہ سلیم ہے۔ اب یہاں حیران ہوں گے، عربی زبان بڑی زبردست زبان ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرآن اتارا۔ وہ آ کر کہتی ہے کہ ہمارا جو سردار ہے وہ سلیم ہے۔ سلیم کے کیا معنی آپ بتائیے گا؟ سلامتی سے ہے، سلیم، سالم، سلیم، تو بھائی اس کو تو ڈنگ لگا ہوا، آپ کہہ رہے ہو سلیم ہے۔ یہ نیک فعل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جیسے ہمارا کوئی بچہ ہو، کوئی آدمی ہو، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، وہ وہاں رو رہا ہے، تو ارے کچھ بھی نہیں ہے، تم تو بالکل ٹھیک ہو، تم کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ اس کو بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس کو حوصلہ دیتے ہیں نا۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی یہ ہے، اللہ اکبر، اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس موقع پر بھی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے تو ڈسا ہوا ہے بھائی، بہت بری طرح ڈس لیا ہے، اس کو تم امید دلاؤ، اس کے لیے اچھے الفاظ کہو، تو آ کے کہتے ہیں سلیم، مانے لدیغ، لدغ، اس کو ڈسا ہے۔ فہل فیکم من راقن، کیا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے، ہم میں سے ایک آدمی کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرے روایتوں میں ہے کہ خود ہیں، وہ نام نہیں لیا اس روایت میں، وہ کھڑے ہو گئے خود، لیکن یہاں پر ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اور ہم سمجھتے تھے، مطلب یہ کہ ہم سب صحابہ، میں اور میرے ساتھی، ہم سمجھتے تھے کہ اس کو، یعنی مطلب یہ کہ میرے ساتھیوں کو یہ گمان تھا کہ اس کو کوئی دم جھارا نہیں آتا ہے، اور وہ گیا اور اس نے دم کیا، فبرأ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ یا اللہ، کیا یقین تھا ان لوگوں کا، کیسے یقین کے ساتھ قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہاں تو کنجوسی کر رہے تھے، کچھ نہیں دے رہے تھے، فَأْتُوهُ غَنَمًا، اس آدمی کو بکریاں دیں، اس روایت میں نہیں، دوسری روایت میں 30 بکریاں، فہد صاحب 30 بکریاں، آج کے دور میں بھی ایک بکری کتنی کی ہوتی ہے جو اچھی بکری ہو، 40 50 60 دینار کی ہوگی، 30 بکریاں، اللہ اکبر، اور پھر دودھ بھی دیا، سب کو دودھ پلایا، اللہ اکبر۔ فقلنا اکنت تحسن رقیۃ، صحابہ کہنے لگے کہ تمہیں دم آتا ہے کیا؟ تو کہنے لگے ما رقیتہ الا بفاتحۃ الکتاب، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کوئی اتنا خاص نہیں۔ قال، لوگوں نے کہا پھر ہم کچھ ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو نا، یہ نہیں لیں گے ہم، ابھی اس میں سے کچھ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں۔ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، کوئی نیا کام ہو جائے احتیاط کرتے تھے، یہ تھے وہ صحابہ کرام۔ ہم نبی سے پوچھیں گے، اگر وہ کہا آپ نے اجازت دی تو کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فذکرنا ذلک لہ، ہم نے سارا کچھ یہ ذکر کیا آپ سے، اس کے بارے میں، ما کان یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیا پتا، ارے اس کو کس نے بتایا، اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، اس میں علاج ہے، اس میں شفا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اقسموا واضربوا لی بسہم معکم، اچھا بھائی اب اس کو تقسیم کرو، حصے بناؤ جتنے تم لوگ تھے،
اس بکریوں میں سے حصہ لو اور میرا بھی حصہ نکالو. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں نے ہی تو سکھایا نا, اصل استاد تو میں ہی ہوں نا, سورہ فاتحہ میں نے ہی تو سکھایا. اس سے علماء یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہے, قرآن کا ٹیچر ہے, تو اس پر اجرت لے سکتا ہے. بخاری کی ایک روایت بھی ہے کہ سب سے بہترین اجر وہ ہے جو تم قرآن میں لیتے ہو. بھائیو, اسی سورہ فاتحہ سے متعلق ایک اور اہم بات سناتا ہوں, حدیث سناتا ہوں. سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب. یہ سورہ فاتحہ اتنی اہم سورت ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا, تھوڑی سی توجہ دیں گے تو ایک اہم بات کر رہا ہوں, سمجھ جائیں گے. دیکھیے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. لا نے آ کر الہ کو زبر دیا, الہ کو یعنی نصب دے دیا. یاد رکھیے وہ لا جو لا نفی جنس ہوتی ہے, ہر جنس کی نفی کرتے کہ صرف یہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ, جتنے معبود ہیں سب کی نفی کر رہا ہے, تو وہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے وہ لا. تو اسی طرح لا صلاۃ میں بھی لا جو ہے نا, یہ جو صلاۃ ہے اس کو زبر دے رہا ہے. یعنی جتنے بھی نمازیں, جس قسم کی بھی کوئی بھی نماز ہے, چاہے وہ جماعت سے ہو, غیر جماعت سے ہو, اکیلی ہو, سنت ہو, نفل ہو, جنازے کی نماز ہو, عید کی نماز ہو, کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتی جس میں سورہ فاتحہ نہیں. لا صلاۃ لا نفی جنس ہے. لیمن, من بھی عام ہے, کسی کی بھی, چاہے وہ امام ہو چاہے مقتدی ہو. لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس کسی نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں. تو اس سے آپ اس سورہ فاتحہ کی اہمیت کا اندازہ کریں. اللہ